اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آخری زندگی کے ظاہری زندگی کے لمحات آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترق حتی یرد علیہ الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو گراں بہا، دو ہم ثقل ہم وزن ایک جیسی، انی تارکم فیکم الثقلین، ثقل ہم وزن ہوں، تمہارے درمیان دو ہم ثقل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کا دامن پکڑے رکھو گے، وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان کا دامن پکڑے رکھو گے میرے بعد، رسول خدا فرماتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی ابدا، یعنی جب تک تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس وقت تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے، شرف کے لیے، آبرو کے لیے، عزت و احترام کے لیے، سوالات کے جواب دینے کے لیے، حجت خدا کے طور پر حلال و حرام کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے خود موجود ہے۔ لیکن جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور عالم برزخ میں منتقل ہوتے ہیں، اب دنیا کے اندر مسائل تو موجود ہیں، تزکیہ نفوس کی ضرورت تو موجود ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تو ضروری ہے، ابھی تک موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ مطلب تزکیہ نفوس کون کرے، قرآن و حکمت کی تعلیم کون دے، آیات خدا کی تلاوت کون کرے؟ جب ایک نظام کو خلق کیا، جب ایک سسٹم کو خلق کیا اور جب آپ تک سمجھا دیا، پہنچا دیا، تو ظاہر ہے یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، قرآن کامل نازل ہو گیا، لیکن مسائل باقی ہیں، مشکلات باقی ہیں، سوالات باقی ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تسلسل کا تعارف کروایا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ میرے گھر میں مہمان کے طور پر آئیں یا ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پر تشریف لائیں، جیسے کہ بائی دا وے آپ کی خدمت میں یہ بھی اعلان کرتا چلو انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز، بھولیے گا نہیں، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے، انشاءاللہ زیر نویس بھی کریں گے ہم کل 10:30 بجے انشاءاللہ بحول اللہ، صبح کل سنڈے صبح 10 بجے انشاءاللہ ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس میں ہمارے پروگرام کے مہمان خصوصی ہوں گے سابقہ وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور عالم آن لائن کے جو مشہور شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہمارا 10:30 بجے پروگرام ہوگا صبح اسی ولایت ٹی وی پر، اسی اسٹوڈیو میں انشاءاللہ بحول اللہ۔ تو کل جو ہے وہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جو کہ پاکستان میں آپ بلکہ پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ وزیر مملکت بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ عالم آن لائن کی حوالے سے شہرت خاص رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی ان کی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل یہ افتخار وہ ہمیں دیں گے کہ ہم آپ کی خدمت میں 10:30 بجے صبح، 10:30 بجے صبح کا مطلب ہوا کہ 1:30 بجے نیو یارک اور ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور کیلیفورنیا کا ٹائم جو ہے نا صبح 10:30 بجے ہوگا۔ تو وہ پروگرام جو ہے نا وہ دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ العزیز، اگرچہ کل شام پھر اس کو جو ہے وہ ریپیٹ بھی کریں گے، لیکن کل صبح کا جو لائیو پروگرام ہوگا وہ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں اگر آپ کے سوالات ہوں تو وہ بھی آپ ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سنبھال کے رکھیے گا،
تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے جو ہے وہ مل کر انشاءاللہ وہ سوالات پوچھیں گے جو آپ کے اگر ذہن میں ہوں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ایک مہمان کے طور پر آیا آپ کے گھر میں، آپ کے اسٹوڈیو میں آیا اور جاتے ہوئے کہا کہ آغا یہ ٹیبل جو ہے نا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کیمرہ جو ہے نا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو ڈیٹا ویڈیو سسٹم ہے یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ٹرینٹی جو ہے یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ جو پلے باکس سسٹم ہے یہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ لائٹیں جو ہے نا میں چھوڑے جا رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بندہ خدا آپ لے کر کب آئے تھے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ اپنی شیروانی، اپنا کوٹ، اپنا رومال، اپنا بٹوا، اپنی اینک، مطلب جو ہے نا جو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں اپنے ساتھ لایا تھا یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو عزیزان محترم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکیم نمائندے، حکیم کے حکیم نمائندے ہیں، ما ینطق ہوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، کہ مصداق نبی ہیں جو بغیر وحی خدا کے بات نہیں کرتے، انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ چھوڑ کر وہ جائیں گے جو ساتھ لے کر آئے ہوں. مسجد نبوی رسول خدا دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں لیکن وہ ساتھ لے کر تھوڑی آئے تھے، یہاں پر دنیا میں بنائی ہے. آبائے رسول خدا ہم کہیں نہ کہیں آپ کو میوزیم میں مل جائے گی جو دوش فرماتے تھے، لیکن ظاہر ہے جو دوش رسالت پر آبائے رسول خدا ہوتی تھیں وہ یہی اسی دنیا سے خریدی تھی. انہوں نے نالین بھی اپنی چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو نالین اسی دنیا سے خریدی تھی انہوں نے، یہیں سے کسی نے بنائی. اب کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، نالین مبارک تو تھی یہیں کی. ممبر رسول خدا بھی چھوڑا رسول خدا نے، لیکن وہ ممبر یہی کسی بڑائی نے بنایا تھا. ظاہر اصحاب کو بھی چھوڑا ہے رسول خدا نے. بھئی اگر پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے صرف دو چیزیں چھوڑی ہیں، آپ اپنی ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو زندہ ہیں، اپنے اصحاب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آپ کے محب ہیں، مسجد نبوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اپنی ابا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی دستار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی جوتی نالین مبارک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی تسبیح کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی صفوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے اس حجرے کو، گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس میں آپ نے زندگی بسر کی، اپنا دشداشہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جو آپ پہنتے تھے. تو جواب کیا آئے گا؟ جواب یہ ہوگا کہ بھئی چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو ساتھ لائی جائے. یہ اصحاب تو یہاں میرے ساتھ ملے ہیں، یہ مسجد تو میں نے یہاں بنائی ہے، یہ آبا تو میں نے یہاں سے خریدی ہے، یہ نالین تو یہاں سے خریدی ہے. تو میں اب یہ کہوں کہ انی تارکم فیکم فلان فلان، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ میں ساتھ لے کر نہیں آیا ہوں. تو یا رسول اللہ پھر کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول خدا کا ارشاد مبارک ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. پہلی بات کہ شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لے کر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو اللہ سے لے کر آئے ہیں قرآن کو، یہاں سے قرآن حاصل نہیں کیا رسول خدا نے. ان نحن نزلنا هذا الذکر ونحن له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے. تو قرآن لے کر آئے ہیں رسول خدا، قرآن نازل ہوا ہے رسول خدا پر، قرآن لوح محفوظ کی کاپی ہے، لوح محفوظ سے جبرائیل کے ذریعے قلب مبارک رسول خدا پر نازل ہوا. نزل الفرقان علی قلبک، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جو ہم ماہ مبارک رمضان کی دعا پڑھتے ہیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر.
بھئی ہم دعائے ماہ مبارک رمضان میں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ رات، کہ وہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں روزوں کو ہم پر فرض کیا اور جس میں قرآن کو نازل کیا. تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، خدا نے قرآن کو عطا کیا، خدا کی طرف سے قرآن ملا. تو رسول خدا قرآن کو لے کر آئے، ساتھ لے کر آئے، اللہ کی طرف سے لے کر ہمیں دیا، ہم تک پہنچایا. دنیا سے نہیں لیا، دنیا کے ساتھ نہیں ملے، بلکہ لائے. تو ظاہر ہے جب لائے تو اب چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو فرما سکتے ہیں کہ انی تارکم فیکم ما سلک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو لایا تھا وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اجازت دیجیے گا. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ ہے و اطرت. تو پہلی بات تو کیا ہے کہ قرآن حق بنتا ہے، فرما سکتے ہیں لے کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، خدا کی طرف سے دیا گیا ہے قرآن. تو آپ فرما سکتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ اطرتی، اور اطرت کو اب ظاہرہ یہاں سے بھی ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اطرت، وہ اہل بیت، کہ جب ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں سے کون ہیں کون نہیں ہیں، کون کون شامل ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، ایک بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو جو قرآن چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اطرت چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اطرت وہی اطرت ہو سکتی ہے جو قرآن کی طرح ساتھ لے کر آئے ہوں. دیکھیں نا، جو قرآن کے اندر آیت ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں پر والذین معہ جو رسول کے ساتھی ہیں، وہ ساتھی نہیں جو دنیا میں آ کر رسول اللہ کے ساتھ ملے ہیں، وہ ساتھی نہیں جو یہاں پر آ کر جنہوں نے 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے بعد کفر و شرک کو پریکٹس کرنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے اور اب وہ رسول خدا کے ساتھی بنے ہیں. تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چونکہ بالعکس اس کے ہو چکا ہے. اگر ہم واقعاً قرآن کی اسی آیت کو لے لیں اور یہ بات سمجھ لیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، یا ہم اس بات کو یقین کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو بھی رسول خدا کے ساتھی ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جو بھی صحبت رسول خدا میں بیٹھے، جو بھی رسول خدا کے اس زمانے میں ساتھ تھے، وہ مراد ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے رسول خدا کے ساتھی ایسے تھے جو اس صفت کے الٹے تھے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا الٹا چکر تھا. وہ اشداء وہ تھے رحماء علی الکفار و اشداء علی المومنین، ان کا تو الٹا چکر تھا. بہت سارے ایسے تھے کہ جو اپنوں پر، جو مومنین کے لیے شدید تھے، لیکن دشمنوں کے ساتھ وہ بڑے رحیم تھے، رؤوف الرحیم تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ مراد ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ آئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ساتھ آئے. سب سے پہلی شخصیت جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا کے ساتھ ہے، رسول خدا جیسے قرآن لے کر آئے ویسے اسی کو لے کر آئے، وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے. عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب خانہ خدا میں پیدا ہوئے 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ رسول خدا تشریف نہیں لے آئے. اور ہم دیکھتے ہیں